ہے اور کیبنٹ کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کہاں پہ کرپشن پکڑنی، یہ ہماری کرپشن کا حال ہے جو ہم اشتہاروں کے لیے ہم لیتے ہیں اور یہ کمائیاں ہم کھاتے ہیں۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد ہے، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی جب میمونہ مرتضی ملک صاحبہ میں سعودی عربیہ سے جوائن کریں گے، ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا یہ مستند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا کہ جو شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے اور اپنی اولاد کو دیتا ہے، اس کی اولاد بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار راحت صاحب، روزنامہ اوصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس کے روئے رواں ہیں۔ اوصاف پاکستان کے بہت اچھے اور اخبارات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور عارف بھٹی صاحب بیورو چیف ہیں، میرے سینئر بھی ہیں۔ بھٹی صاحب آپ کے سامنے پڑھیں، یہ کمائی کھانی ہے؟ ہم ساروں کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے، یہ ہمارا میڈیا کا حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا حکم ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ دیکھیں نا، اس کا آپ اپنی ضرورت کے لیے پیسے کما رہے ہیں، اگر وہ حلال ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دولت اگر ناجائز ہے، اگر ناجائز طریقے سے وہ ہے ہی عذاب، اگر حلال ہے تو اس کا بھی حساب ہے۔ یہ دیکھیں، جتنے یہ لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب انسان کا خداوند کریم کی ذات پر بھروسہ نہ رہے اور وہ دولت کرمانے کی ہوس اس کو شیطانی کاموں کی طرف لے جاتی ہے، جتنے یہ عامل نجومی اور جو اشتہارات چھاپ رہے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ان کی تشریح کر رہے ہیں، لوگوں کو اس طرف ورگلا رہے ہیں کہ آپ اصل اللہ کو چھوڑ کے یہ محبوب قدموں میں ساس بہو کا جھگڑا باہر جانے کا طریقہ چھاپ رہا ہے۔ اور لینگویج میں پڑھ نہیں سکتا اپنے شو پہ، کیونکہ بچیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ جو آپ نے سنا ہوگا جہاں پہ میں رک گیا ہوں۔ لیکن میں ویسے یہی کہہ رہا ہوں نا، جب انسان ناجائز پیسے کمانے کی ہوس میں بھاگتا ہے تو پھر وہ اشرف المخلوق سے نکل کر نہ جانوروں کے بدتر زاویے میں چلے جاتا ہے۔ یہ کوئی مسلمان الحمدللہ اپنی بہو بیٹی جو اخبار کے مالکان ہیں جو چھاپ رہے ہیں، وہ کیا ان کو پڑھانا پسند کریں گے؟ کیا اپنی بیٹیوں بچیوں بیویوں کے سامنے یا میں اپنے گھر میں یہ اپنی بیٹی کو پڑھانا پسند کروں گا؟ میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں پسند کروں گا۔ ناجائز دولت کی ہوس، یہ ہمارا حکمران تو ویسے ہی ہمارے سوئے ہوئے ہیں۔ ایک آپ کے عامل نے کہا تھا کہ جی 2 بکرے دیں صدقہ، تو ہماری حکومت نے تو 20 کروڑ عوام کو صدقے لگا دیا ہوا، انسانوں کو بکرا بنا دیا ہوا۔ بہرحال یہ اس سے تو بہتر ہے، لیکن اگر ان کو نہ روکا گیا، یہ کرنے والے، یہ چھاپنے والے اور ان کو قانون کی گرفت میں نہ لانے والے برابر کے شریک ہوں گے۔ ذوالفقار راحت صاحب، آپ تو بڑی سینئر پوزیشن پہ بھی ہیں اپنے اخبار میں، اور آپ کا اخبار جو الحمدللہ ان چیزوں سے پاک ہے، کم از کم میں نے نہیں ابھی تک اس میں دیکھا کر آیا۔ تو جائز ہے کمائی یہ؟ مبشر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ میڈیا ایتھکس پہ بات کر رہے ہیں، اور میں خود بھی جرنلسٹ ہوں، 15-20 سال سے اسی فیلڈ میں ہوں، اور شاید ہمیں دوسروں کی تمام برائیاں نظر آتی ہیں اور اپنی آنکھ کا جو شتیر ہے وہ نظر نہیں آتا، اور اپنے گریبان میں جھانکنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر یہ بات کی ہے تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو بری بھی لگے گی، لیکن آپ بہرحال مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں بھٹی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کمرشلزم اس حد تک ہمارے دماغوں میں چھا گیا ہے، اور ہمارے شاید کچھ مالکان، آپ نے جس اخبار میں ہوں اس کی تو آپ نے بھی بات کر دی، ہمارے ہاں اسٹرکٹلی منع ہے کہ ایسے اشتہارات جس کی وجہ سے لوگوں کو ورگلایا جائے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ جائیں، ایسے بزنس سے، ایسے اشتہارات سے معافی مانگ لی جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو صحافت ہے اور نہ یہ کوئی قوم کی خدمت ہے۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ آج لاہور کے چوک کے اندر کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی پیر، کوئی عامل بیٹھ کر 1 کروڑ روپیہ عوام سے لوٹے، اور اس میں بے شک ویزوں کے نام پہ عاصم ملک ہو یا کوئی اور فراڈیا ہو، اور اس کے بعد وہ 10 لاکھ مختلف اداروں میں بانٹتے۔ ہم اسے پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کلائنٹ ہے، یہ اشتہاری پارٹی ہے، اس کے خلاف خبر نہیں لگ سکتی۔ اور وہ لٹیرے، وہ فراڈیے، انہوں نے ایک حصہ بدقسمتی سے کچھ اداروں کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے، اور اس میں صحافت بھی چلی جاتی ہے، اس میں ایتھکس بھی چلے جاتے ہیں، اس میں ہماری ساری موریلٹی بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی مبشر بھائی عورت بکتی ہے تو صرف اس کا ایک جسم بکتا ہے، اس کی روح بکتی ہے۔ جب قلم صحافی کا بکتا ہے تو اس میں پوری قوم بکتی ہے۔ صحافی ایک اوپینین میکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں حیران ہوں جس طرح کی آپ نے یہ لینگویج پڑھی، جس طرح کہ آپ نے یہ اشتہارات چلائے، میرا یقین کریں کہ سر شرم سے جھک گیا
کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بہت کریڈٹ لیتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر ایڈیٹر کا رول ختم ہو گیا, لیکن پرنٹ میڈیا کے اندر بہرحال ایڈیٹر کا ایک رول ہے, ایک چیک ہے. یہ کئی مراحل سے یہ سارا کنٹینٹ گزر کے پرنٹنگ تک جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہم جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور مالکان کی خواہشات اس حد تک چلی گئی ہیں کہ ان کو پیسے کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اور وہ کر گزرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سعودی عربیہ سے میمونہ مرتضی صاحبہ. میمونہ بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ؟ میں الحمدللہ جی. میں نے آپ سے پوچھنا ہے, ہمارے اخبارات جو ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں اشتہاروں سے کہ محبوب آپ کے قدموں میں, ساز آپ کے قدموں میں, اور فلاں جادو ٹونے 2.5 منٹ میں 2.5 سیکنڈ میں اس کا لے لیں, پرائز بانڈ نکلوا لیں, اور عامل اور جنات اور موکلات اور حمزاد اور یہ ساری جو عجیب عجیب باتیں ہیں. پھر یہ کہ ہنومان کے ذریعے کرائیں, کالکا دیوی کے ذریعے کرائیں. یہ جو مسلمان ریاست میں سو کالڈ مسلمان اور یہ اخبارات اس طرح کے اشتہارات چھاپ رہے ہیں اپنی کمائیوں کے لیے, کیا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں جی, اس کو تو بہت سختی سے روکنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی بتائی ہوئی بات پر اعتبار بھی نہ کرے تو بھی 40 روز تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. اور یہ فرض تو علماء امت کا بھی اور اقتدار والوں کا بھی, حکومت کا بھی بنتا ہے کہ اسٹرکٹلی اس پر بین کریں ایسے اشتہارات پر بھی, تاکہ یہ لوگ ڈسکریج ہوں. ہمارے لوگوں کو تو یہ معذور کیا جا رہا ہے. مسلمان امت جو ہے یہ پوری کی پوری سے تو بالکل ہی معذور ہوتی چلی جا رہی ہے. مفلوج سوچیں ہیں ان کی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ پر توکل تو بڑی بات ہے, اپنی محنت بھی چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے. اب یہ وقت آ گیا کہ ہنومان سے بھی اور ان چیزوں سے بھی مانگا جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت نہیں دی ہے, اللہ کے حبیب نے بھی منع فرمایا ہے. اور ویسے بھی سینس نہیں بنتی, جہاں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے وہاں پر یہ لوگ اس طرح سے سوچ کیسے سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں میمونہ جی, مجھے ایک بات میں حیران ہوں اس پہ کہ میرے پاس الفاظ ذرا مشکل سے آ رہے ہیں کیونکہ میں تو ذرا سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے. لیکن علماء کرام, چلے آج میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ میری اس میں پکڑ نہ ہو جائے اور میرے پیچھے لوگ نہ پڑ جائیں. اگر ہم ایسی کو بات کریں جو ان کے مسلک سے کانفلکٹ کر رہی ہو نا, تو وہ ہر قسم کی ہمیں بندشیں بھی آ جاتی ہیں, فون کالز بھی آ جاتی ہیں, کبھی کوئی دھمکی بھی آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں قرآن اور اسلام چیلنج ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی دھمکی نہیں دے رہا کسی کو. وہاں میڈیا کو کوئی اپنے خلاف نہیں کرنا چاہ رہا. سب چاہتے چلنے تو نا جی, میڈیا میں ہماری تصویریں بھی آنے ہیں, بیانات بھی آنے ہیں, ہم نے کیا کرنا. یہ سچائی ہے نا میمونہ جی؟ اصل میں دیکھیے یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے جو آپ نے کہی ہے, مگر بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ کسی بھی مسلک میں یہ جو باتیں آپ نے پڑھی اور بتائیں, تھوڑی دیر سے میں فون پر ہی سن رہی ہوں, میں مکہ شریف سے لوٹ رہی ہوں عمرہ کر کے, تو میں ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوں, میرے سامنے ٹی وی نہیں ہے, میں اس کو دیکھوں گی ریپیٹ میں یا یوٹیوب پہ جا کر. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق کسی بھی مسلک میں, وہ اہل سنت کا ہو یا اہل تشیع کا ہو, کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک تعلق علماء کے مسلک پر ایک دوسرے سے تفرقہ بازی پر لڑنے جھگڑنے کا ہے اور قرآن و حدیث کی غیرت کے نہ ہونے کا ہے, تو یہ قیامت کی علامات میں سے بھی ایک علامت ہے کہ یہ شاخوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کتنا بنائیں گے, لڑیں گے, مریں گے, اور بنیادوں سے خود بھی ہٹے رہیں گے اور لوگوں کو بھی نہیں آنے دیں گے. تو ان کی یہ جو آج کے علماء سو ہیں, ان کی تو بقا اسی میں ہے کہ لوگوں کو صحیح قرآن و اسلام کا پتہ ہی نہ چلے, ان کی دکان بھی چمکتی رہے, اور اس سے پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس ٹائپ کے علماء اور ملا ناخواندہ ملاؤں کو یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے. میمونہ بہن, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. میں کوشش کرتا ہوں کہ محمد ایوب صاحب کو بھی لوں, کراچی سے ہمارے ریلیجس اسکالر ہیں, دوست ہیں, کہ وہ ہمیں بتائیں قرآن پاک ان کے متعلق کیا کہتا ہے. ویری کوئکلی بفور آئی ٹیک اے بریک, بھٹی صاحب آپ نے سن لیا کہ آپا نے کیا کہا. دیکھیں بشر, ہمارا تو واضح ایمان ہے کہ رزق, اولاد یا دنیا میں کچھ بھی ہونا ہے اللہ بادشاہ نے کرنا ہے. کسی انسان کے بس تو طاقت ہی نہیں ہے. دعا کا اللہ نے حکم ضرور دیا ہے
کہ رزق حلال کے لیے محنت کرو، دعا کرو، لیکن یہ کرنے والے، کروانے والے، اس کے حصے دار، یہ روز حشر والے دن اس دنیا میں سے تو شاید ان کو کوئی نہ حساب لینے والا ہو، لیکن آخرت میں اللہ بادشاہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہم صرف تمام مالکان سے یہی گزارش کرتے ہیں، خدا را صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، ہم اس کا مطلب ہی سچ لکھنا، سچ دکھانا ہے، خدا را اس گند کو صحافت میں سے نکال دیں تاکہ لوگ اپنی دیانتداری سے رزق حلال کمائیں۔ ویری کوئکلی، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے دکھایا ہے اس کے بعد تو تمام اسپتال بند کر دینے چاہیے، ڈاکٹرز کو گھروں میں بھیج دینا چاہیے۔ یہ جو بکواس یہ چھپ رہی ہے، اگر یہی اس قوم کی قسمت ہے تو پھر 2013 کے اندر بھی ہم کہتے ہیں ہم ایٹمی قوت ہیں، تو اتنا شرمناک یہ مٹیریل جو چھپا ہے کہ 2013 کے اندر بھی پاکستان میں یہ سب کچھ چھپ رہا ہے۔ ذوالفقار رہا، طارق بھٹی ہمارے ساتھ ہیں، کوشش کریں گے بریک کے بعد محمد ایوب بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ محمد ایوب میرے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پہلے میں چند منٹ ایک چیز دکھاؤں۔ میانی صاحب کا قبرستان لاہور کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور اس کا اوریجن جو ہے وہ مغل دور سے جا کے ملتا ہے، تب سے یہ شروع ہوتا ہے، اور اسی لیے پرانا قبرستان کہا جاتا ہے، اور تقریباً یہ 1226 کنال پر محیط ہے۔ اور یہاں پہ حالت کیا ہے کہ اگر آپ کبھی میانی صاحب جائیں اور ایک ایک کتبہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا قبریں بھی بولتی ہیں اور آپ کو چیخ چیخ کے بتاتی ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دلہ بھٹی کی بھی قبر ہے یہاں پہ، رائے عبداللہ بھٹی، جو دلہ بھٹی کے نام سے مشہور، اکبر دور میں مغلوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ واصف علی واصف بھی باکمال ادیب اور استاد اور بے مثال صوفی شاعر بھی تھے، روزنامہ نوائی وقت میں انہوں نے باقاعدگی سے کالم لکھے، ان کی بھی آپ کو یہیں پہ ملے گی۔ سعادت حسن منٹو جو ہے وہ کہانی کب پیدا ہوئی اور کب تک جاری اور ساری رہے گی، اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکا، لیکن دنیا میں جب تک کہانی کا نام موجود رہے گا، سعادت حسن منٹو کا نام تو رہے گا، لیکن وہ خود یہاں میانی صاحب کے قبرستان کے اندر ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری، تمام اہل دیوبند جو ہیں وہ بڑی عزت و احترام سے مولانا لاہوری کو جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی سے ان کی نسبت، پھر مولانا عبید اللہ انور کے والد محترم، یہ بھی یہیں پہ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام اپنی زندگی میں کیے۔ آخر میں آغا حشر کاشمیری کو بھی میانی صاحب کے قبرستان کے اندر ہی دفن ہونا پڑا۔ آغا حشر کاشمیری بھی یہیں پہ دفن ہوئے، پھر اس کے بعد بوٹا پہلوان اور دوسرے کالا پہلوان اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پہلوان، وہ سب کے سب ادھر ہی دفن ہوئے۔ غازی علم دین شہید، غازی علم دین شہید جو تھے وہ بھی یہیں پہ ان کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد شیخ طاہر بندگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس زمین پہ اللہ کی اس کائنات میں اپنے آپ کو یعنی ناقابل تسخیر سمجھتا ہے، اینڈ میں اس کو یہ چند گز زمین کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہی اس کو عزت سے مل جائے، کوئی ادھر ادھر پھٹ نہ جائے، کہیں ڈوب نہ جائے، کوئی کچھ نہ ہو جائے، آرام سے تدفین ہو جائے، جہاں پہ کوئی آ کے کبھی اس کے لیے بھولا بھٹکا مسافر بھی فاتحہ پڑھ لے، اور شاید اللہ تعالیٰ کے یعنی روضہ اقدس میں وہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی شفا ہو سکے اس فاتحہ کی نسبت۔ اور یہاں پہ ہم لوگ قرآن پاک میں دیے ہوئے تمام احکامات جو ہیں ان کی نفی کھلے عام کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم 4th پلر آف دا اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ خود ساختہ 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہم بن گئے، کیونکہ کسی کی سیاستدان کی ہمت نہیں کہ وہ ہمیں کہے کہ خبردار میڈیا والوں، تم نے یہ کہا، تم لوگ نہیں ہو، تمہارے سے زیادہ کنٹریبیوشنز ٹیکس میں اور چیزوں میں اور بہت انڈسٹریز ہیں جو کرتی ہیں، لیکن نہیں، ہم بن گئے۔ ایوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ قرآن پاک ہمیں کیا احکامات دیتا ہے؟ حدیث نبوی سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ یہ عامل ٹونا، جادو، ہنومان، کالکا دیوی، یہ سارے کے آپ اپنی ٹی وی کی آواز پلیز آہستہ کریں ذرا جی۔ یہ سارے، اور پھر ہم ان سے مدد لے رہے ہیں اور لاٹریوں کے ٹکٹ نکال رہے ہیں، محبوب کو قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ واٹ از گوئنگ آن؟ کیا یہ اسلام ہے؟ صاحب شکریہ بہت بہت۔ آپ نے ایک ایسا ٹاپک اٹھایا ہے کہ جو کہ جب قرآن مجید سے ہم دیکھیں گے تو سمجھ لیں ہماری زمین نکل جائے گی کہ ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ قرآن مجید کے حساب سے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ مشرک ہیں، اور یہ مشرک ہونا ایک مسلمان کے لیے ایسا ہے کہ وہ 100% جہنم میں جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ابھی میں صرف 3 آیتیں پڑھوں گا، چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، ان سے یہ بات پروف ہو جائے گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے
اور قرآن مجید میں یہ ایک سورہ یونس 10 ہے، اس کی 106 اور 107 دو چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تدعوا من دون اللہ، اور نہیں تم پکارو اللہ کے علاوہ، ما لا ینفعک، جو